بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہماری شادی کے 5 سال گزر گئے، کوئی کہتے ہیں 7 سال گزر گئے، کوئی اس سے بھی زیادہ، کوئی اس سے کم، اور پریشانی کیا بتاتے ہیں کہ ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہم نے میڈیکل چیک اپ بھی کروا لیے، وہ بھی درست ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، دونوں میاں بیوی کے اندر کوئی ایسا میڈیکل فال بھی نہیں ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اولاد کا دینا نہ کسی نبی کے اختیار میں، نہ کسی ولی کے اختیار میں، نہ کسی ڈاکٹر کے اختیار میں، نہ حکیم طبیب کہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں چاہوں تو بیٹے ہی بیٹے دے دوں، میں چاہوں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دوں، اور میں چاہوں دونوں نعمتوں سے نواز دوں، یعنی بیٹی بھی دے دوں اور بیٹیاں بھی دے دوں، اور میں چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں۔ اس میں کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک بہت بڑا عمل اللہ پاک نے خود بتا دیا، اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام عمر بڑھاپے کی، بیوی بھی بڑھاپے کی حالت میں، اس وقت اللہ سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے نیک اور صلاح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بڑھاپے میں دے دیا، وہ تو قادر ہے، اس کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اسباب کے تحت چلتے ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ رات دن دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، رات دن دعائیں کرتا ہے، لیکن وہ شادی کرتا ہی نہیں۔ کہاں سے ملے گا؟ یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرو، شادی کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ تو بغیر اسباب کے کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر اسباب کے پیدا کر دیا، اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ ہر طرح دے سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسباب کو اختیار کرو۔ اگر آپ اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، ڈاکٹری فال کوئی بھی نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اللہ بیٹا عطا کرے، یا آپ کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں بیٹی دے دے؟ جو آپ کی خواہش ہے وہی تصور کر کے اپنے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، رب حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ 11 مرتبہ، اور اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ یہ دونوں حضرات میں کرنا ہے، میاں بیوی، اور دونوں اسی طرح نماز کی پابندی کریں بڑی سختی کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ مالا مال کر دے گا، آپ کی یہ مراد اللہ پوری کر دے گا۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جلدی دے دے یا کچھ دیر کے بعد، لیکن اولاد اللہ ضرور عطا کرے گا۔ پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو آپ ہر وقت کرتے رہیں، اور اگر کسی کو تہجد کے وقت تہجد بھی نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی اسی طرح کریں، اول آخر ایک دفعہ پڑھو، درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ رب حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین یہ پڑھیں۔ لیکن تہجد کے وقت اگر توفیق مل جاتی ہے تو آپ اس کی ایک تسبیح بھی کر سکتے ہیں، 100 دفعہ بھی، 50 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 33 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خاص تہجد کے وقت کے لیے، اس وقت کو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مجھ سے کوئی نیک اور صالح اولاد مانگے تو میں اس کو اولاد عطا فرماؤں۔ تو آپ جتنی زیادہ مرتبہ تہجد کے ٹائم پڑھیں گے، اللہ کو آپ کے اوپر رحم آ جائے گا، ترس آ جائے گا، اللہ آپ کی اس مراد کو پورا کر دیں گے۔ لیکن یہ شرط ہے دونوں میاں بیوی کریں۔ ایک بیوی اگر کرتی رہے، دونوں نے
5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک تہجد کی توفیق دے دے۔ اس وقت بھی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ اولاد کی نعمت سے آپ کو نوازے۔ ہاں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا چھوٹ جاتا ہے تو دوسری نماز کے ساتھ اس کو ڈبل پڑھ لیں۔ مطلب ظہر میں چھوٹ گئی تو عصر کے ساتھ پڑھ لیں، عصر میں چھوٹ جاتی تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، مغرب میں چھوٹ جاتی تو عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اگر پورا دن چھوٹ جاتی ہے تو دوسرے دن ڈبل پڑھ لیں، لیکن یہ پریشان نہیں ہونا کہ آج یہ چھوٹ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح نماز کی پابندی ہے اسی طرح اس وظیفے کی پابندی کریں۔ پابندی سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔